بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت اور فلاح کے لیے مبعوث فرمائے، اور سب سے آخر میں جب نقطہ ہدایت اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی تو جناب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ جل شانہ نے تمام اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے حوالے سے میں مختصراً چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے تمام امت کے اعمال میرے سامنے پیش فرمائے، حالت عالم کشف میں یا جو بھی معاملہ تھا اللہ کا غیبی معاملہ، اس کے ذریعے سے جو احوال اور جو امت کے اعمال جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دکھائے گئے، تو اس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دو اعمال کی طرف نشاندہی فرمائی کہ ایک اعمال میں سے ایک عمل وہ ہے کہ جو مجھے سب سے اچھا عمل میری امت میں سے دکھلایا گیا کہ میری امت کے لوگ سب سے اچھا عمل یہ کریں گے، اور ایک عمل وہ دکھلایا گیا جو میری امت کا برا عمل ہے۔ تو جو اچھا عمل آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمایا وہ یہ بیان فرمایا کہ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، کہ جو لوگوں کے چلنے کی جگہ ہے، جو لوگوں کا راستہ ہے، وہاں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ اب بظاہر یہ ایک نہایت معمولی سا عمل ہے، معمولی سا کام ہے کہ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی نوکیلی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، صرف اس نظریے سے اس کو راستے سے ہٹا دینا کہ کوئی دوسرے لوگ جب یہاں سے گزریں گے تو ان کو کسی قسم کی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بیان فرما رہے ہیں کہ یہ میری امت میں جو اچھے اعمال مجھے دکھلائے گئے ان میں سے سب سے اچھا عمل یہ تھا۔ اور اسی مضمون کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، جن میں سے افضلھا قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے، اور وادناھا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور سب سے ادنا شعبہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت اور سنت کا مطالعہ کریں تو ایک چیز بہت واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام وہ احکام اور وہ اعمال جن کی آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے، اور بالخصوص وہ احکام اور وہ اعمال کے جن کا تعلق ہماری معاشرت کے ساتھ ہے، ہمارے رہن سہن کے ساتھ ہے، اس میں ایک چیز بہت واضح طور پہ بیان کی گئی ہے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے انسان کو، کسی دوسری مخلوق کو، کسی دوسرے شخص کو کوئی تکلیف اور کوئی اذیت نہ پہنچ سکے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں اس حدیث مبارکہ کو موجودہ حالات کے تناظر میں صرف اتنی سی بات یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم راستے میں چل رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم پیدل چل رہے ہوں، چاہے ہم سواری پر چل رہے ہوں، چاہے ہم کسی بھی طریقے سے کوئی راستے میں گزر رہے ہوں، تو ہمیں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مثال کے طور پہ آج کل کے ٹریفک کے حالات لے لیجئے کہ ٹریفک کے اندر کتنی بدنظمی کا ماحول ہے۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اپنے کسی کام کے لیے تو اسی ٹریفک کی بدنظمی کی وجہ سے ہم لوگ وقت پر اپنے دفاتر نہیں پہنچ پاتے، اسکولز نہیں پہنچ پاتے، کالجز یونیورسٹیز سے ہم لوگ جو ہے ہمیں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان مبارک فرامین جو کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے معاشرتی زندگی کے متعلق بیان فرمائے ہیں، اگر ان فرامین کو دل و جان سے پڑھ لیا جائے اور دل و جان سے اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تمام کے تمام مسائل ہمارے
خود بخود حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جس کا جاننا اور سیکھنا ضروری ہے وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ ہے، سیرت مبارکہ ہے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اسی بات کی تلقین فرما رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، کہ کامل درجے کا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں کے ذریعے سے کسی دوسرے مسلمان کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو بہرحال اچھے اعمال جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو امت کے دکھلائے گئے، اس میں سے ایک یہ عمل یہ دکھلایا گیا کہ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ اور دوسری بات اس حوالے سے یہ ذہن نشین میں رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بظاہر دیکھنے میں یہ بہت معمولی عمل ہے، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کبھی بھی کسی نیکی کے کام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر سمجھ کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور بالکل اسی طرح کسی گناہ کے کام کو معمولی سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ انسان کی جو پکڑ ہوگی آخرت میں، قیامت والے دن، مفہوم ہے حدیث شریف کا، وہ ان چھوٹے چھوٹے اور حقیر غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہوگی جن کو انسان اپنی زندگی میں حقیر سمجھتا رہا کہ یہ تو معمولی سا کام ہے، کر لینے میں کیا حرج ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہوں گے جو آخرت میں جا کر انسان کی تباہی اور انسان کی ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ اور اس کی ایک مثال بھی یہ بیان فرمائی کہ جیسے کوئی ایک قافلہ کہیں جا رہا ہو، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ قافلہ کہیں جا رہا ہو، اب وہ کہیں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور کھانے کے لیے جب ایندھن جمع کیا جاتا ہے تو ایک شخص ایک لکڑی اٹھا کر لاتا ہے، دوسرا شخص دوسری لکڑی اٹھا کر لاتا ہے، اسی طرح مختلف اشخاص ایک ایک دو دو لکڑیاں اٹھا کر لاتے ہیں۔ پھر جب بہت سارا ایندھن اکٹھا ہو جاتا ہے پھر اس کو جلایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کھانا پکایا جاتا ہے۔ تو لا محالہ ایک لکڑی جلانے سے اس کے اوپر کھانا نہیں پک سکتا۔ تو فرمایا بالکل یہی مثال ان گناہوں کی ہے جن کو ہم معمولی اور حقیر سمجھتے ہوئے ان پر عمل کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی گناہ آخرت میں جا کر ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی وہ عمل ہے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت اس گندے کام کے اندر مبتلا ہوگی، اس غلط کام کے اندر مبتلا ہوگی، اور وہ کیا ہے کہ مسجد کے اندر گندگی پھیلانا۔ یہاں پر جو حدیث جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہاں پر جو چیز بیان کی گئی وہ یہ کہ کسی کو چھینک آ جائے مسجد کے اندر، یا کوئی بلغم آ جائے اور وہ خدا نخواستہ مسجد کے اندر ہی اس کو تھوک دے، یا اس کا وہ بلغم یا ریشہ جو ہے وہ نکل آئے ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے، اور پھر وہ اس کی صفائی نہ کرے، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا وہ عمل ہے کہ جو سب سے برا عمل مجھے دکھلایا گیا۔ تو اس حدیث سے جو چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ ہے مسجد کا تقدس اور مسجد کا احترام۔ ہر مسجد میں آنے والے شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کے تقدس، اس کے احترام، اس کی صفائی کا خیال رکھے، کیونکہ مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اور روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر ہی موجود ہیں، اللہ کی رحمت ہر جگہ پر ہی موجود ہے، لیکن مسجد کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے مسجد میں آنے والوں پر۔ تو اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کے تقدس، اس کے احترام، اس کی پاکی اور اس کی صفائی کا خیال رکھے۔ تو اس حوالے سے مسئلہ بھی علماء اور فقہا نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کا ریشہ یا کوئی بلغم ناک یا منہ کے ذریعے سے نکل آتا ہے تو اب اس کا کفارہ کیا ہے، اس سے یہ غلطی تو ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ اس کا کفارہ جو ہے اس کو دفن کر دینا۔ یہ دفن کرنے کا معاملہ ہے کہ جب زمین اس جگہ پر کچی ہو تو فرمایا کہ زمین کو کھرچ کر اس کو وہاں پر دفن کر دینا چاہیے، اور اگر فرش پکا ہو تو پھر کسی کپڑے یا کسی رومال سے اس کو مسل کر وہاں پر صاف کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ دو اعمال ہیں، ایک اچھا عمل ہے اور ایک برا عمل ہے۔ اچھے عمل کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے، اور برے عمل کا تعلق خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ ہے۔ اور اس دوسرے حکم میں بھی اگر غور و فکر اور تدبر کیا جائے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ تھوک سے یا بلغم سے یا ریشے سے جو ہم لوگ منہ سے نکال دیتے ہیں یا ناک صاف کر دیتے ہیں، اس سے دیکھنے والوں کو ایک کراہیت محسوس ہوتی ہے، تو میری وجہ سے کسی دوسرے انسان کو اس کراہیت اور اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے، اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد کے تقدس اور مسجد کی پاکی اور صفائی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہاں پر میں ایک گزارش اور بھی عرض کرنا چاہوں گا
کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کوئی پان کی پیک پھینک دیتا ہے، کوئی ایسے ہی سرے عام تھوک پھینک دیتا ہے، کوئی ایسے ہی سرے عام ناک صاف کر لیتا ہے، جس سے دیکھنے والوں کو اور وہاں سے گزرنے والوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی اور مبارک سیرت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو کم از کم اس قسم کے اعمال سے گریز کرنا چاہیے جو کسی دوسرے شخص کی تکلیف یا کسی دوسرے شخص کو اذیت پہنچانے کا سبب بن سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔